یہ کہانی ہے ایک ایسے گاؤں کی جس میں بیلا نامی چڑیل رہا کرتی تھی۔ وہ ایک بہت رحم نیک دل رکھنے والی چڑیل تھی، لیکن افسوس لوگ اسے خوفناک جان کر اس کے قریب نہ آتے اور اس جنگل کا رخ بھی نہ کرتے۔ یوں ہی ایک روز ایک خوبصورت لڑکا زخمی حالت میں راہ سے بھٹک کر اس جنگل میں آ پہنچتا ہے اور اپنی مدد کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے اور اسی زخمی حالت میں دعا کرتا ہے، اے خدا، اپنے نیک دل بندوں میں سے میری مدد کے لیے کسی کو بھیج۔ دور کھڑی چڑیل لڑکے کو دعا کرتے ہوئے دیکھتی ہے اور اس کی مدد کرنے کا سوچتی ہے۔ لڑکا زخموں سے چور درخت کے سائے تلے بے ہوش پڑا ہوتا ہے۔ اتنے میں چڑیل لڑکے کے قریب آ کر اس کے زخموں کو دیکھتی ہے۔ اسے بہت افسوس ہوتا ہے۔ پھر وہ اپنے جادو سے لڑکے کے سارے زخموں کو چند لمحوں میں ٹھیک کر دیتی ہے۔ جادو کے اثر سے لڑکا بے ہوش ہو جاتا ہے اور جب ہوش کی حالت میں واپس آتا ہے تو اپنے سارے زخم ٹھیک دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے اور آس پاس دیکھنے لگ جاتا ہے کہ کس نے اس کی مدد کی ہے۔ اتنے میں لڑکے کو دور جاتی ہوئی چڑیل نظر آ جاتی ہے۔ لڑکا چونکہ بہادر ہوتا ہے، اس لیے بنا کسی ڈر کے وہ چڑیل کا پیچھا کرنے لگتا ہے۔ چڑیل اس لڑکے کی مدد کرنے کے بعد اپنے گھر کی طرف لوٹ رہی ہوتی ہے کہ وہ لڑکا بھی اس کا پیچھا کرتے کرتے اس کے گھر کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ لڑکا حویلی میں داخل ہوتے ہی پریشان ہو جاتا ہے کہ اچانک اسے ایک دھن سنائی دیتی ہے۔ وہ لڑکا پریشان سا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتا ہے تو وہیں اچانک سے چڑیل نمودار ہوتی ہے اور وہ چڑیل ہی ہوتی ہے جو اس دھن کو بجا رہی ہوتی ہے۔ لڑکا دھن کو سننے میں مصروف ہو جاتا ہے تو اچانک چڑیل غائب ہو جاتی ہے۔ لڑکا یہ سب دیکھ کر چونک جاتا ہے۔ اسی دوران چڑیل اس کے سامنے آ جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے، تم کون ہو اور میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ چڑیل کا سوال سن کر لڑکا جواب دیتا ہے، یہ سوال تو میں تم سے پوچھنے آیا ہوں، تم کون ہو اور تم نے میری مدد کیوں کی؟ پھر چڑیل اسے اپنی کہانی سنانے لگتی ہے۔ دراصل میں ایک شہزادی ہوں اور مجھے شکار کا بہت شوق تھا۔ ایک دن میں شکار کے لیے اکیلی جنگل چلی گئی اور جیسے ہی میں نے شکار کرنے کے لیے تیر پھینکا، وہ تیر کسی ہرن کے بچے کو جا لگا۔ تب ہی ہرن کی ماں مجھے بد دعا دیتی ہے اور کہتی ہے، ارے او، یہ کیا کر ڈالا؟ شہزادی ہو کے میرے بچے کو زخمی کر ڈالا۔ میری بد دعا ہے کہ تو چڑیل بن جائے اور جب تک تو کسی کی جان نہیں بچائے گی اپنا پرانا روپ واپس نہ پا سکے گی۔ شہزادی بتاتی ہے کہ بد دعا کے فوراً بعد وہ پیاری سی شہزادی خوفناک چڑیل کی شکل میں بدل جاتی ہے اور اپنے اسی روپ میں کسی زخمی کا انتظار کرتی ہے کہ کب کوئی زخمی آئے اور وہ اسے طبی امداد دے کر اس منحوس بد دعا سے نجات حاصل کر سکے۔ مگر افسوس، یہاں خوفناک جنگل کی وجہ سے کوئی بھٹکتا تک نہیں تھا۔ پھر ایک دن میں نے تمہیں زخمی حالت میں دیکھا اور بس تمہاری مدد کرنا چاہی، اور جب تم ٹھیک ہو گئے تو واپس یہاں آ گئی اور اپنی بد دعا کے ختم ہونے کا انتظار کر رہی ہوں۔ شہزادی بہت دکھی ہوتی ہے۔ لڑکا اسے کہتا ہے کہ تم نے میرے زخموں کا علاج کر کے مجھ پر بہت احسان کیا ہے،
لڑکے کے بس یہ الفاظ نکلنے کی دیر تھی کہ چڑیل فوراً اپنے اصلی روپ یعنی شہزادی بن جاتی ہے۔ لڑکا شہزادی کو دیکھ کر چونک جاتا ہے کیونکہ شہزادی بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ لڑکا شہزادی کو اس بددعا سے نجات ملنے پر مبارکباد دیتا ہے اور ساتھ ہی شادی کی خواہش کا اظہار کرتا ہے۔ شہزادی خوش ہو کر رضامندی دیتی ہے۔ پھر دونوں محل واپس جا کر شادی کر لیتے ہیں اور خوشی خوشی زندگی بسر کرتے ہیں۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے۔